بالوں کا اچانک سے سفید ہونا شروع ہو جانا، یا بالوں کا گرنا شروع ہو جانا، یا بالوں میں کوئی بیماری پیدا ہو جانا، بالوں کا ٹوٹنا یا کمزور ہونا، یا بالوں میں ڈینڈرف آ جانا، تو آج کا عمل آپ کے لیے خصوصی عمل یہ آپ کے لیے موجود ہے۔ آپ یہ عمل کر کے دیکھیں، انشاءاللہ بحکم خدا آپ کے سفید بال کالے ہو جائیں گے اور آپ کے کمزور بال مضبوط ہونا شروع ہو جائیں گے۔ وہ علماء اکرام جو جادو، جنات یا نظر بد کا علاج کرتے ہیں، اور وہ ڈاکٹرز بھی جو مختلف طرح کی بیماریوں کا علاج کرتے ہیں، تو ان ڈاکٹرز کا بھی یہی کہنا ہے کہ جب بھی آپ پہ کوئی بیماری کا اثر ہوتا ہے تو سب سے پہلے اس کا اثر آپ کے بالوں پہ یا آپ کی سکن پہ ہوتا ہے، اور انسان کے جسم کا سب سے نازک حصہ اس کے بال ہی ہوتے ہیں، اسی لیے بالوں کا گرنا سب سے زیادہ نارمل اور سب سے زیادہ اس دنیا میں موجود ہے۔ بے شک بالوں کا ہونا انسان کی خوبصورتی کو چار چاند لگا دیتا ہے، اور اگر کسی انسان کے بال گرنا شروع ہوں اور اگر وہ لڑکی ہو تو اس کے لیے اس سے زیادہ پریشانی کی چیز اور نہیں ہوتی۔ اس کے لیے اچھے رشتے نہیں آتے، یا اگر وہ میرڈ ہے تو اس کو بہت زیادہ پرابلمز کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور لڑکیوں میں خود بخود بھی کانفیڈنس کم ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور یہ کانفیڈنس صرف لڑکیوں میں نہیں بلکہ لڑکوں میں بھی کم ہوتا رہتا ہے۔ بے شک اچھا دکھنا، اچھا لگنا، اچھا ہونا ہر کسی کو پسند ہے، تو آپ یہ عمل ضرور کریں، انشاءاللہ بحکم خدا آپ کے سفید بال کالے ہوں گے، آپ کے کمزور بال مضبوط ہوں گے، آپ کے گرتے بال نیو طریقے سے اگنا شروع ہو جائیں گے۔ عمل کچھ یوں ہے کہ آپ نے ایک نیو کنگھی لینی ہے، اور اس کنگھی کو آپ کے علاوہ اور کوئی بھی استعمال نہ کرے۔ اس کنگھی کے اوپر آپ نے 3 مرتبہ درود شریف یا درود ابراہیمی، یعنی کہ وہ درود شریف جو آپ نماز میں پڑھتے ہیں، اول و آخر 3 دفعہ آپ نے درود شریف پڑھنا ہے، اور 150 بار یا حالی کو یعنی کہ 150 ٹائمز یا حالی کو، اور 150 دفعہ یعنی کہ 150 ٹائمز یا باریو پڑھنا ہے، یعنی کہ 150 دفعہ یا حالی کو یا باریو، یا حالی کو یا باریو، یا حالی کو یا باریو پڑھ کے اس کنگھی پہ دم کر دینا ہے۔ اس کنگھی کو آپ نے دائیں ہاتھ سے استعمال کرنا ہے، اور پورے سر کے اوپر آپ نے اس کو پھیرنا ہے، اور اگر اس کنگھی کی وجہ سے آپ کے کوئی بال ٹوٹیں یا کنگھی کے اندر کوئی بال آ جائیں تو ان بالوں کو آپ نے ضائع یا گرانا نہیں ہے، یا تو ان بالوں کو آپ دفن کر دیں، اور اگر آپ کے پاس دفن کرنے کے لیے کوئی زمین یا مٹی نہیں ہے تو آپ ان بالوں کو صاف پانی سے واش کرنے کے بعد ان کو ڈسٹ بن میں ڈال دیں۔ یہ عمل آپ نے روز کرنا ہے، دن میں 2 سے 3 مرتبہ بھی کر سکتے ہیں۔ جب بھی آپ نے کنگھی یوز کرنی ہے تو اس سے پہلے 3 مرتبہ اول و آخر درود شریف اور 150 دفعہ یا حالی کو یا باریو پڑھنا ہے۔ اگر آپ کو یہ عمل لمبا یا بڑا لگتا ہے تو اس کے علاوہ بھی ایک آسان عمل موجود ہے۔ آپ ایک کنگھا لیں، اس کے اوپر 1 مرتبہ اول و آخر درود شریف اور 7 مرتبہ یا اللہ یا باریو، یا اللہ یا باریو، یا اللہ یا باریو پڑھنا ہے۔ 1 مرتبہ درود شریف اور 7 مرتبہ یہ پڑھنے کے بعد اس کنگھے پہ دم کر دیں، یعنی کہ پھونک مار دیں، اور اس کنگھے کو اپنے سر پہ پھیرنا شروع کر دیں۔ یاد رکھیں اس عمل کے دوران اگر کوئی بال گریں یا کنگھے میں آ جائیں تو ان بالوں کو ڈائریکٹ ڈسٹ بن میں نہیں ڈالنا، بلکہ ان کو صاف پانی سے واش کرنے کے بعد ڈسٹ بن میں ڈال دیں، اور اس پانی کو کسی کیاری میں یا گملے میں ڈال دیں، یا ان بالوں کو آپ ڈائریکٹ کسی کیاری یا گملے کے اندر دفن بھی کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ بحکم خدا آپ کے کمزور بال سٹرونگ ہونا شروع ہوں گے، آپ کے گرتے ہوئے بال رک جائیں گے، یا آپ کے بالوں میں اگر ڈینڈرف تھی تو مکمل طور پہ ختم ہوگی۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ کے سر میں کوئی بیماری موجود تھی تو وہ بھی اللہ پاک کے حکم سے ختم ہو جائے گی۔ یاد رکھیں شفا دینے والی ذات اللہ پاک کی ہے، اور یہ عمل کرتے ہوئے اپنے دماغ میں بالکل صاف رکھیں کہ اس عمل کی وجہ سے اللہ پاک آپ کو شفا ضرور دے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، جس شخص کی رات سوتے ہوئے آنکھ کھلے اور وہ یہ کلمات پڑھ لے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لاہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، الحمد للہ وسبحان اللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ۔ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، ملک اسی کے لیے ہے اور تمام تعریفیں بھی اسی کے لیے ہیں، وہ ہر چیز پر قادر ہے اور تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ اللہ کی ذات پاک ہے، اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں اور اللہ سب سے بڑا ہے۔
اللہ کی مدد کے بغیر نہ ہی کسی کو گناہ سے بچنے کی طاقت ہے اور نہ ہی نیکی کرنے کی طاقت ہے۔ اس دعا کے بعد انسان جو بھی دعا مانگے گا اللہ پاک کے حکم سے وہ دعا قبول ہوگی۔ یعنی کہ عزیز دوستو، رات سوتے ہوئے جب بھی آپ کی آنکھ کھلے تو اس دعا کو پڑھنے کے بعد آپ جو بھی دعا مانگیں گے انشاءاللہ بحکم خدا وہ دعا قبول ہوگی۔ عزیز دوستو، اس ویڈیو کو جہاں تک ہو سکے ضرور شیئر کریں، کیونکہ آپ کی وجہ سے اگر کسی کی پریشانی، کسی کی مصیبت، کسی کی بیماری دور ہوگی تو اس کا ثواب بھی آپ کو ضرور ملے گا۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ ہم سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے اور ہماری پریشانیاں، مشکلات اور بیماریاں دور فرمائے اور ہمیں اپنے حفظ و ایمان میں رکھے، اور کشمیر اور فلسطین کے مسلمانوں پہ خصوصی رحم عطا فرمائے اور کشمیر کے بھائیوں کو آزادی کی نعمت عطا فرمائے۔ آمین۔ اللہ حافظ۔ یا رسول اللہ انظر حالنا، یا حبیب اللہ اسمع قالنا، اننی فی بحر غم مغرق ہز یدی سہل لنا اشقالنا۔ اے مالک و مولا کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے توسل کے ساتھ، اے مالک ہمارے اٹھے ہوئے ان گندے ہاتھوں کی طرف نہ دیکھ، مالک اپنا رحم اور اپنا کرم فرما، مقبوضہ کشمیر کے مسلمانوں کو آزادی کی نعمت سے مالا مال فرما۔ اے اللہ، اس حال کے اندر جب کہ ان پر ظلم و ستم ہو رہے ہیں، اس قدر ان پر مصائب اور آلام ہیں، اے مالک و مولا اس ماہ مقدس کی مقدس گھڑیوں کا صدقہ اے اللہ کشمیر کے مسلمانوں کو آزادی کی نعمت سے مالا مال فرما۔ اے مالک جو ان پر مصائب اور آلام بارش کی طرح برس رہے ہیں، اے مالک تو اپنا خاص فضل اور اپنا کرم فرما، ان کی اس آزمائش کو، اس امتحان کے اندر ان کو کامیاب فرما، ان کی اس آزمائش کو دور فرما۔ اے مالک و مولا اپنا کرم فرما، ان کو آزادی کی نعمت سے مالا مال فرما۔ اے مالک ہم گناہگار سیاکار جو بھی ہیں تیرے محبوب کی امتی ہیں، تجھے تیرے نبی علیہ السلام کا، اس کی محبوبیت کا واسطہ دے کر تجھ سے دعا مانگتے ہیں۔ اے مالک کشمیر کے مسلمانوں کو آزادی کی نعمت سے مالا مال فرما۔ اے مالک ملک پاکستان کو استحکام عطا فرما، ملک پاکستان کی سرحدوں کی خیر فرما، ملک پاکستان کی سرحدوں پر پہرا دینے والے نوجوانوں کو الہ العالمین ہمت اور حوصلہ عطا فرما۔ ملک پاکستان اور دنیا کے اندر اسلامی مملکت کے جتنے بھی حکمران ہیں، اے مالک ان کو شرم و حیا عطا فرما۔ اے مالک ان کو کفار کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرنے کا حوصلہ اور ہمت عطا فرما۔ اے مالک و مولا اسلامی ملکوں کو اکٹھے ہو کر اے مالک و مولا کشمیر کی سلامتی کے لیے، حق حدرادیت کے لیے آواز اٹھانے کی توفیق عطا فرما۔ اللہم ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم وتب علینا یا مولانا انکا انت التواب الرحیم۔